الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفز الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفزعه ولو في رحله صدق نبينا رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو چند ہدایتیں دی ہیں۔ ایک ہدایت تو اور پھر ہدایت بڑے انوکھے انداز میں دی، اور مسلمانوں کی اس کمزوری کو خاص طور پر ان کمزوریوں کو ذکر کر کے ان کمزوریوں سے روکنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھے اور پھر بلند آواز سے آپ نے اس طرح سے خطاب کیا کہ اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو جنہوں نے مسلمان ہونے کا اقرار کیا، لیکن ابھی ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچا ہے، اس طرح سے خطاب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے وہ لوگوں کہ جو زبانی طور پر تو مسلمان ہیں، زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ابھی دل میں ایمان پہنچا نہیں۔ اس طرح سے خطاب کر کے بظاہر تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے تو منافقی مراد ہو سکتے ہیں کہ بھئی زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے مسلمان نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب منافقین کو کیا۔ لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب منافقین کے ساتھ ساتھ ان مسلمانوں کو بھی ہے کہ جو دل سے بھی مسلمان ہیں لیکن کامل طور پر اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، کامل طور پر وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے۔ ایسے لوگوں کو خطاب کیا، گویا یہاں دو قسم کے لوگوں کو خطاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک تو وہ کہ جو منافق ہے، اور ایک وہ کہ جو منافق تو نہیں ہے لیکن اسلام میں کامل درجے کے نہیں، کامل طور پر مسلمان نہیں ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک خود ایمان والوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی مسلمان ہو لیکن کامل مسلمان نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کے دل کے اندر ایمان ہے لیکن ایمان کمال کے ساتھ موجود نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ گویا اس حدیث میں شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روکا ہے، وہ باتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ اخلاق کسی میں پائے جاتے ہیں، وہ بدخلقی کسی میں پائی جاتی ہے، تو وہ کامل درجے کا مسلمان نہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی
کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے مسلمان ہو گئے لیکن دل میں اور ایمان ان کے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا، سب سے پہلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات خطاب کر کے مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے لا تؤذوا المسلمین، کہ مسلمانوں کو ایذا مت دو، تکلیف مت پہنچاؤ۔ اب ایمان والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، ایذا مت پہنچاؤ، اس میں ہر قسم کی تکلیف آ گئی کہ آدمی ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، زبان سے تکلیف پہنچائے، قلم سے تکلیف پہنچائے، یا اس طریقے سے تکلیف پہنچائے کہ کسی کو تکلیف کا ایسا کام کرے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ گویا وہ آدمی جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ تکلیفیں تو ایسی ہیں کہ جو آدمی بالقصد ارادے سے کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کو مارا، کسی کو جان بوجھ کر بولا بھلا کہا، گالی دی، اور کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کے ذریعے تکلیف پہنچاؤں، لیکن عمل ایسا کرتا ہے کہ جو دوسروں کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ اب ہم راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں گزرتے گزرتے کوئی کام ہمیں پڑا اور درمیان میں ہی راستے کے اندر ہی جو ہے ہم نے سواری کھڑی کر دی، اب جس کی وجہ سے سارے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ راستے کے اندر ہم نے گندگی ڈال دی، اب گندگی ڈالتے وقت تو کوئی ارادہ نہیں تکلیف پہنچانے کا، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ واش بیسن کے اندر ہم نے ہاتھ دھوئے، ناک صاف کیا، بلغم نکالا اور بغیر پانی بہائے ایسے ہی جو ہے وہ ہم چلے گئے، استنجا خانے کے اندر گئے، فلش کیے بغیر ایسے ہی نکل گئے، اس میں پان کھاتے کھاتے گئے اور پچکاریاں لگا دی۔ ظاہر ہے کہ جو بعد میں جو بھی آئیں گے سب کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اور ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے ہم گنہگار ہوتے ہیں کہ مسلمان کو ہم نے تکلیف پہنچائی۔ حوض کے اوپر وضو کر رہے ہیں ہم، اب حوض کے اوپر وضو کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بات کہنے کی تو نہیں ہوتی ہے کہ بھئی جو پانی ہم چہرے کے اوپر لے رہے ہیں اسی پانی کے اندر پیر ڈبوئے۔ اب ظاہر ہے بہت سے حضرات منع کرنے کے باوجود جو ہے بس ایک عادت سی پڑ گئی ہے کہ حوض کے اوپر بیٹھیں گے، جب تک 7-8 مرتبہ ڈبوئیں گے نہیں وہاں تک ان کو کوئی تسلی نہیں ہوگی کہ پیر میرا پاک ہوا کہ نہیں۔ اب ظاہر ہے پڑوس میں بازو کے اندر ایک بیچارہ مسلمان کوئی وضو کر رہا ہے، اب یہ اپنے پڑوسی کو دیکھے گا کہ بھئی یہ میرا پڑوسی جو پانی میں منہ میں ڈال رہا ہوں اسی میں پیر ڈبو رہا ہے، ظاہر ہے اس کو کراہت ہوگی کہ نہیں۔ ہم اس کو تکلیف پہنچانے کا یہ سبب ہوا ہمارا، اور ہم یوں سمجھتے ہیں میں بڑا پکا نمازی کہ جب تک میرا پیر 7 مرتبہ دھل نہ جائے وہاں تک میں نماز میں نہیں جاتا۔ اب ایک وضو ایک عبادت ہے، اب اس عبادت کو ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب بناتے ہیں۔ اگر تسلی نہیں ہوتی آدمی کو تو اپنے گھر میں ٹب کے اندر پانی ڈبو کر اچھی طریقے سے آئے، جس سے سارے وضو کرتے ہیں اس کے اندر پیر ڈبو دینا ظاہر ہے کہ یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کا انصاف ہوگا۔ تو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہے کہ جب ہم بالارادہ نہیں پہنچاتے لیکن جو ہے وہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے بلا قصد وہ لوگوں کے تکلیف پہنچنے کا سبب بن جاتی ہے۔ راستے تنگ کر دیتے ہیں ہم، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ کسی مسلمانوں کو ایذا مت دو۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لا تعیروہم، کہ کسی کو عار مت دلاؤ، یعنی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اب وہ گناہ بہت پرانا ہو گیا، اب اس نے اسے بیچارے نے توبہ بھی کر لی،
یا کافی وقت گزر گیا اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس نے توبہ کی یا نہیں۔ ایک تو یہ کہ مثلا کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، اس وقت ہم اس کو لان تان کریں اور فٹکار کریں کہ بھئی یہ مسلمان ہو کر تو کیا کر رہا ہے، نہی عن المنکر کے جذبے کے ساتھ، تو یہ تو آر دلانا نہیں، اس کو شرم دلانا ہے کہ بھئی ایک مسلمان ہو کر کیا کر رہا ہے، مسلمان ہو کر تو اس قسم کا کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک کہ کسی مسلمان سے بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی ماضی کے اندر، گزرے ہوئے زمانے کے اندر، اب وہ اس سے توبہ کر بھی چکا ہے، یا اس کے حال سے ہمیں یا اس کا توبہ کرنا ہمیں معلوم نہیں، لیکن ایک زمانہ گزر گیا، لیکن اب اسی گناہ پر ہم اس کو آر دلاتے ہیں کہ خاص کر کے ایسے موقع کے اوپر کہ جب ہمارا کسی چیز میں اس سے مقابلہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا وار جو کسی مسلمان کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا وار کرنے کا جو آسان طریقہ ہے کہ اس کی پچھلی کتاب کھول کے رکھتے ہیں ہم، کہ پتہ نہیں تو نے کیا کیا تھا، پتہ نہیں اس وقت کیا کیا تھا، تو بڑا جو ہے یہ بن کے پھر رہا ہے، پچھلے گناہ کے اوپر، پچھلی کسی غلطی کے اوپر، پچھلی کسی کمزوری کے اوپر آر دلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، آر مت دلاؤ، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے آر مت دلاؤ۔ ہر انسان جو ہے، انبیاء کرام وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان کے علاوہ دنیا کے اندر ہر انسان ایسا ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ آدمی جو ہے وہ کیا ہے، خطا و نسیان کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر معافی کا اعلان کر رہے ہیں، احادیث کے اندر معافی کے جو فضائل ہیں، توبہ کے جو فضائل ہے، استغفار کے فضائل ہے، ظاہر ہے وہ گنہگاروں کے لیے ہی ہے تو ہے۔ آدمی غلطی کرے گا تب توبہ کرے گا، تب اللہ معاف کرے گا، اللہ کی شان غفاریت کا ظہور اسی وقت ہوگا۔ لہذا آدمی کوئی غلطیوں سے خالی نہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا اس پر آر مت دلاؤ کہ تو نے یہ کیا، تانا دے اس کو، ٹونٹ مارے اس کے گناہ کا، یہ آر جو ہے وہ مت دلاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات یہ حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، ایک پہلی بات تو یہ لا تعیروا کہ آر مت دلاؤ کسی کو، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کسی مسلمان کو، پہلی بات یہ فرمائی ایذا مت دو، دوسری بات ارشاد فرمائی آر مت دلاؤ، تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا وہ یہ ہے لا تتبعوا عوراتہم، عورات عورتن کی جمع ہے، اور عورت عربی زبان کے اندر ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ظاہر ہونے سے آدمی کو شرم محسوس ہو، آدمی کا جو سطر ہوتا ہے اس کو بھی عورت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ آدمی کا کوئی گناہ یا کوئی کمزوری ظاہر ہے کہ اس کے ظاہر ہونے سے آدمی کو شرم آئے، کوئی اس پر مطلع ہو جائے تو اس کو گراں گزرے، کوئی آدمی پوشیدہ چھپ چھپ کر کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو ایک تو اتباع عورت جس سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی چپکے سے کوئی گناہ کر رہا ہے، چھپ کر رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہاں پر اس کے پیچھے پڑنے کی اور جاسوسی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک آدمی ہے اپنے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے، چلو دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے اس کا ظاہر تو دیکھا ہے، لیکن ذرا گھر میں اس کے معاملات کیا ہے ذرا دیکھیں، اب تنہائی کے اندر سو رہا ہے وہ ذرا دیکھے، کسی تنہائی کی جگہ کے اندر وہ بیٹھا ہے، اس طریقے سے جو ہے کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک آدمی ظاہراً گناہ کر رہا ہے،
अलल ऐलान गुनाह कर रहा है, तो फिर उस सूरत के अंदर उसको रोकना, उसे टोकना और उसको उस पर मलामत करना इसकी गुंजाइश है, बल्कि बुराई से रोकना जरूरी होगा। लेकिन किसी आदमी का कि इस तरीके से उसकी टोह में लगना कि वो तन्हाई में क्या कर रहा है। अब खुद इंसान है, कमजोरी किसी के साथ लगी हुई है, वो किसी गुनाह के अंदर मुबतला है, लेकिन वो गुनाह अलल ऐलान करता नहीं। अब उसकी तन्हाई के अंदर वो क्या कर रहा है, तो अब उसकी तजस्सुस के लिए हम उसकी टोह के अंदर लग जाए कि चुपके से दरवाजे की दरार से जो है वो देखे कि भाई ये तन्हाई के अंदर क्या कर रहा है। या मसलन किसी आदमी जो है, कोई आदमी बात कर रहा है, अब ये जो है वो क्या है, बात कर रहा है, तो क्या बात कर रहा है। किसी आदमी का जो है वो मसलन मोबाइल हमने लिया और हम चेक करने बैठ गए कि देखे इसकी हिस्ट्री तो देखे क्या क्या गुल खिला रहे हैं वो। जाहिर है इस तरीके से किसी के ऐबों को पढ़ना और इसी तरीके से तजस्सुस करना, उससे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तजस्ससु, किसी की जासूसी मत करो। तो ये तजस्सुस है कि जो आदमी किसी के सामने अपनी बात को जाहिर नहीं करना चाहता, उसके पीछे हम पड़ जाए। कोई आदमी किसी से बात कर रहा है, हम चुपके से जाके सुने कि भाई ये क्या बात कर रहा है। दो चार आदमी किसी जगह बैठकर कोई मीटिंग कर रहे हैं, अब वहां जाकर चुपके से खड़े हो जाए कि भाई क्या बात कर रहे हैं, ये तजस्सुस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया। और इसी तरीके से किसी के ऐबों के पीछे पड़ना, कोई जो छुपकर गुनाह कर रहा है उसको मालूम करने की कोशिश करना और फिर लोगों के सामने उसको जाहिर करना, ये बड़ी खतरनाक बात है। एक मुसलमान किसी मुसलमान की कमजोरी के ऊपर मुत्तले हो तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर पर्दा डाले, उसको छुपाए, न ये कि उसकी शोहरत करे। और इसकी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी यूं चाहता हो कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसके अयूब के ऊपर पर्दा डाले, उसके अयूब को लोगों के सामने जाहिर न करे, तो उसको चाहिए कि अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाए। उसमें कोई कमजोरी है, उसमें किसी किस्म के गुनाह में मुब्तला है, उस पर पर्दा डाले। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने किसी मुसलमान के ऐब को, उसकी किसी कमजोरी को छुपाया, पर्दा डाला, वो जाहिर करने के ऊपर कादिर था लेकिन उस पर पर्दा डाला, उसको छुपाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसा है कि जैसे किसी बच्ची को जिंदा उसके वालिदैन ने दफन कर दिया, लेकिन वो आदमी जो है उस पर रहम खाकर उसको वहां से निकाल कर नई जिंदगी अता करे। तो जिस आदमी ने किसी के ऐब को छुपाया उसका इतना बड़ा सवाब, शारिहीन लिखते हैं कि ऐब को छुपाने पर इतना बड़ा सवाब। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची के जो मौत के मुंह में चली गई थी उसको वापस निकालने के बराबर सवाब की वजह ये मालूम होती है कि बहुत सी मर्तबा गैरतमंद आदमी होता है, तो अगर कोई ऐब उसका, कोई गुनाह उसका लोगों के सामने जाहिर हो जाए, उससे वो मर जाना पसंद करेगा। बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं कि किसी आदमी से खुदा ना खास्ता कोई गुनाह हो गया और वो गुनाह जाहिर हो गया, वो आदमी खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो गोया किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालना ये ऐसा है कि कैसे जिंदा दरगोर की हुई लड़की को बचाना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के अयूब के पीछे मत पड़ो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी जो है सख्त वईद इसके बारे में और सख्ती से गोया मना फरमाया कि याद रखिए
کہ جو آدمی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ پاک اس کے عیوب کو ظاہر کر کے رہے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندھیرے کے اندر، اپنے گھر کے بیچوں بیچ ہی کیوں نہ وہ عیب کے اندر مبتلا ہو اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جو اس آدمی نے عادت بنا ڈالی لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرنے کی، تو اللہ اس کو رسوا اور ذلیل کر کے رہے گا، اللہ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے رہے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے بیچوں بیچ کے اندر گناہ کیوں نہ کر رہا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کسی کے عیب کے اوپر مطلع ہو تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ فضیلت حاصل کرنا ہو کہ عیبوں سے، گناہوں سے، کمزوریوں سے کوئی خالی نہیں۔ قیامت کے دن اولین سے لے کر آخرین تک کا جو مجمع ہوگا وہاں ہم رسوا نہ ہو، تو اس سے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کی کمزوری ہمارے سامنے آئے تو اس کے اوپر پردہ ڈالے، نہ یہ کہ اس کو شہرت دے۔ اور آج کل تو یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں بہت سی مرتبہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میرے اس میسج سے کہ بھئی فلانا جگہ فلانے نے فلانے کے ساتھ یہ کیا، فلانا یہ ہے، فلانا ایسا ہے۔ معمولی طور پر آدمی جو ہے وہ چند بٹن دبا دیتا ہے یا میسج مختصر سا کر دیتا ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر وہ بات پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ کسی کو رسوا کرنے کے برابر ہی ہے، اور کتنی سخت وعیدیں ہیں کہ بہت سے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کسی کے عیب کو واٹس ایپ کے اوپر پھیلانا، فیس بک کے اوپر رکھ دینا یہ معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے عیوب پر بھی وہ ذات مطلع ہے کہ اگر وہ رسوا کرنے آئے گی تو دنیا کا کوئی پردہ ہمیں چھپا نہیں سکے گا۔ اس لیے اس اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے۔ کسی کے متعلق کچھ لکھتے وقت، کسی کا عیب ظاہر کرتے وقت ہم یوں سمجھتے ہیں یہ کھلونا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس سے جیسے جی چاہے کھیلو، جس کی عزت پر جیسے چاہے حملہ کرو، لیکن یاد رکھیے ہماری ایک ایک حرکت لکھی جا رہی ہے، ہمارا ایک ایک عمل نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، اور علیم و خبیر ذات جو قادر ہے بڑی کہ اس کو کچھ کرنے کے لیے صرف ارادے کی ضرورت ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسے روک نہیں سکتی کچھ کرنے سے۔ اس علیم و ذات اور خبیر اور غفور ذات کو اپنے سامنے جو ہے رکھے، مد نظر رکھے، کسی کا عیب ظاہر کرنے سے پہلے، کسی کے متعلق فیس بک پر، واٹس ایپ پر کچھ لکھنے سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہم اللہ نے ہمارے جو ہے وہ کیا ہے سچے جھوٹے کو، ہمارے گورے اور کالے کو اگر اللہ نے اسکرین کے اوپر چڑھا دیا قیامت کے دن تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، اور دنیا کے اندر بھی رسوائی سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو احساس عطا فرمائے اور اس قسم کی کوتاہیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔